قدموں کی آہٹ کو سنا تو میں نے پوچھا یہ کون ہے؟ عرض کیا گیا یا رسول اللہ یہ آپ کے غلام حضرت بلال ہیں۔ یعنی حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی قدموں کی آہٹ کو حضور نے جنت میں سنا۔ اچھا بلال اس وقت جنت میں تھے یا زمین پر تھے؟ بتائیں تو صحیح۔ سبحان اللہ۔ وہ حضور جنت میں ہیں، حضرت بلال حضور کے غلام روئے زمین پر چل رہے ہیں، فرش پہ چل رہے ہیں، قدموں کی آہٹ کو مدینے کے تاجدار جنت میں سماعت کر رہے ہیں۔ ایمان سے بتائیں جو نبی اپنے غلام کے قدموں کی آہٹ کو جنت میں سن سکتا ہے وہ گنبد خضراء میں اپنے غلاموں کا درود و سلام نہیں سن سکتا؟ اللہ اکبر۔ حضور غلاموں کا درود و سلام جنت میں نہیں سن سکتے کہ وہ اپنے غلام کی قدموں کی آہٹ کو جنت میں سن رہے ہیں، وہ اپنے مزار میں اپنے غلاموں کا درود و سلام بھی سن سکتے ہیں۔ میں نے کئی ایسے لوگوں کو سنا وہ بڑا میٹھا میٹھا کر کے کہتے ہیں کہ جی دی مغگران نبی تکچیر دی غیب و علم وائی بیا بے پختن ولی جبرائیل علیہ السلام جی نکڑلا۔ تو میں نے کہا یہ گران کا لفظ آپ اپنے پاس رکھیں۔ حضور کا حضرت جبریل امین سے پوچھنا یہ علم غیب کی نفی نہیں ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ تو جانتا ہے سب کچھ۔ پھر قرآن کی آیت ہے اللہ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے کیوں پوچھا کہ تیرے ہاتھ میں کیا ہے؟ اللہ نے کیوں پوچھا؟ اللہ نے کیوں پوچھا کہ موسیٰ تیرے ہاتھ میں کیا ہے؟ وہ تو رب ہے، خالق ہے، مالک ہے، دیکھتا بھی ہے، سنتا بھی ہے، جانتا بھی ہے۔ پوچھنا اس بات کی نفی نہیں کہ وہ جانتا نہیں، وہ جانتا نہیں۔ حضرت جبریل امین تو بطور پروٹوکول ساتھ ہے۔